نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہم سب اس حقیقت کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں بہت تھوڑے دن کے لیے گنے ہوئے نمبرڈ ڈیز ہیں جو ہم سب کو ملے، اور ان کے اختتام پر ہم سب کو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اسی لیے جب کوئی فوت ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. اور اس بات پر ہمارا یقین بھی ہے اور ہم سب اس کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھتے بھی ہیں. دنیا میں کوئی دن ایک بھی ایسا نہیں جس میں کچھ لوگ واپسی کا سفر اختیار نہ کر رہے ہوں. ہر روز ہزاروں کی تعداد میں نہ صرف یہ کہ ہر روز، ہر گھنٹے اور ہر لمحے اس دنیا سے جدا ہو رہے ہیں، اور ہم بھی اپنی باری پر واپس لوٹ جائیں گے. واپسی پر ہمیں کیا چیز کام دے گی؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، جس دن مال اور بیٹے کام نہ آئیں گے مگر وہ جو اللہ کے پاس سلامت دل لے کر آیا. تو گویا ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے جو کچھ بھی کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے دل کی حفاظت کرنی ہے کہ وہ دل شرک سے خالی ہو، وہ دل بغض، حسد، کینہ، تکبر سے خالی ہو، وہ دل ایسا دل ہو کہ جس میں اللہ کی محبت ہر چیز سے بڑھ کر ہو، وہ دل ایسا دل ہو جو ہر لمحے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا ہو، اللہ کی طرف پلٹنے والا ہو. انسان کہیں پر بھی ہو، کسی محفل میں، شادی میں، گھر پر، اپنے بستر پر، کام کاج کے دوران، اس کا دل ہمیشہ مقناطیس کی اس سوئی کی طرف کہ اس کو جہاں بھی رکھا جائے وہ نارتھ کی طرف اپنا رخ کر لیتی ہے. اس کی جو سمت اس کے رب نے اس کے لیے مقرر کی ہے وہ اسی کی طرف اپنا رخ پھیر لیتی. مومن اس کی پہچان یہی ہے کہ وہ اپنے رب کے لیے جیتا ہے، اپنے رب کے لیے مرتا ہے. جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں. وہ بھی ذالک امرت، اسی چیز کا مجھے حکم دیا گیا ہے، وانا اول المسلمین، اور میں سب سے پہلا ہوں فرما برداروں میں سے. کوئی اور اللہ کا فرما بردار ہو یا نہ ہو، میں اللہ کا فرما بردار ہوں، میں اللہ کا تابع دار ہوں. ہم کسی بھی محفل میں ہوں، کسی بھی جگہ پر ہوں، گھر میں ہوں یا بازار میں ہوں، رشتہ داروں میں ہوں یا اپنے میں ہوں یا بیگانوں میں ہوں، کہیں پر بھی ہوں، ہم سب کو اپنے دل کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ کیا اس وقت اس دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اہمیت اور اس کے حکم کی اہمیت باقی سب چیزوں سے بڑھ کر ہے، اور کیا میرا دل اللہ کی اطاعت پر خوشی سے راضی ہے یا نہیں. کیونکہ جس نے یہ زندگی دی ہے، جس کی طرف واپس جانا ہے، ہمیں اس زندگی میں بھی ہر لمحہ اسی کی مرضی اور اسی کی رضا کے مطابق گزارنا چاہیے. ایک اچھی زندگی کے لیے، ایک بہترین زندگی کے لیے، وہ زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس وہ سرمایہ ہو، وہ پونجی ہو، وہ مال ہو کہ جو کل وہاں کام آنے والا ہے. اس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ قیامت کے دن دنیا کا مال کام نہیں آئے گا، دنیا کے بیٹے اور اولاد اور رشتے کام نہیں آئے گے جو دنیا میں بہت فائدے کی چیزیں ہیں. وہاں پر کام آئے گا تو انسان کا اچھا عمل جو خالصتاً اللہ کے لیے کیا ہو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اچھا عمل جس کو عمل صالح کہا جاتا ہے وہ کیسا عمل ہے، اس کی کیا شرائط ہے، وہ کون سا عمل ہے جس کے لیے اللہ نے ہمیں یہاں پیدا کیا اور بھیجا، اور وہ کون سا عمل ہے کہ جو ہمیں ساتھ لے کر جانا ہے، جس کے بغیر کوئی اور چیز فائدہ نہ دے گی. وہ عمل، نیک عمل، وہ سرمایہ، وہ مال، وہ پونجی، وہ عمل ہے جس کے قبول ہونے کے لیے کچھ شرائط ہیں. وہ شرائط کیا ہیں؟ ان میں سے چند ایک کا ذکر آج آپ کے سامنے کروں گی تاکہ آپ اپنا جائزہ لے سکیں، اپنا محاسبہ کر سکیں. کیونکہ ہم ہمیشہ دوسروں کا حساب تو کرتے رہتے ہیں، دوسروں کی غلطیاں چنتے رہتے ہیں، دوسروں کی کمیاں اور کوتاہیاں میں خوب اچھی طرح نظر آتی، لیکن کیا نظر نہیں آتا؟
اپنی غلطی نظر نہیں آتی. اس لیے ہمیں کسی انسان کے دکھائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے معیار کے مطابق اپنے آپ کو پرکھنا ہے. تو آج کی یہ محفل دراصل ہم سب کا اپنا اپنا جائزہ ہے، اپنی طرف نگاہ کرنے کا وقت ہے، اپنے اوپر غور و فکر کرنے کا اور اپنے اوپر ورک کرنے کا. سب سے پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ کے سامنے رکھوں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یحب من العامل اذا عمل ان یتقنہ. اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ کوئی کام کرنے والا جب کوئی کام کرے تو مضبوط اور مکمل کرے، اس کو بہت اچھی طرح کرے، ایکسیلنس کے لیول پر کرے. اللہ تعالیٰ کس عمل کو پسند کرتا ہے؟ وہ عمل جو بہترین طریقے پر کیا گیا. اس معیار کے مطابق ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم دن بھر میں جو کچھ کریں ان کاموں کی کوالٹی کیا ہے، وہ کس طرح کے ہیں. ہم سب اپنے بارے میں سوچیں کہ جیسی نماز ہم پڑھتے ہیں، کیا یہ نماز ایسی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں تو اللہ تعالیٰ کہ ہاں بہت اچھی نماز ہے، مجھے پسند آ گئی ہے. ہم صدقہ خیرات کریں تو وہ ایسا ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھے تو خوش ہو جائے. ہم کسی کی مدد کر رہے ہیں، کسی کے کام آ رہے ہیں، کسی کی خدمت کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی تعاون کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں، کچھ بھی شیئر کر رہے ہیں، تو ہمارا معاملہ، ہمارا رویہ، ہمارا طور طریقہ کیا ایسا ہے کہ جسے دیکھے اور اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے کہ واقعی اس نے وعدہ کیا تو پورا کیا، اس کے پاس امانت رکھی گئی تو اس نے خوب نبھائی، اس نے بات کی تو سچی کی، یہ اپنے قول سے پھرا نہیں، کہ جسے واقعی ایک ایسے انسان کی کوالٹیز کہا جا سکتا ہے کہ جسے ہر کوئی پسند کرتا ہے، یعنی انسانوں میں سے بھی. ہاں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بھی ایسے لوگ پسند ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوں، جن کے معاملات اچھے ہوں، جن کی عبادات اچھی ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہاں کچھ اور شرائط بھی ہیں، اور ان شرائط میں سب سے پہلی شرط ایمان ہے کہ وہ شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور جس چیز کو اس نے ماننے کے لیے کہا ہے اس کو وہ مانتا ہو. کیونکہ جب تک ایمان نہ ہو اس وقت تک اچھے سے اچھا عمل قبول نہیں ہے اس کے ہاں، اور یہ شرط اس نے خود ہی بتا دی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. جو شخص بھی نیک عمل کرے، خواہ مرد ہو یا عورت، کوئی ڈسکریمنیشن نہیں، بشرطے کہ مومن ہو، تو ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، اسے بہت اچھی زندگی دیں گے. یعنی آخرت میں تو ہوگی ہی، دنیا میں بھی اچھی زندگی عطا کریں گے. اور دنیا میں اچھی زندگی، خوشگوار زندگی کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان کا دل مطمئن ہو، انسان کے اوپر خواہ غموں کا ایک پہاڑ ہو لیکن اس کے اندر ایسی ٹھنڈک اور ایسا سکون ہو کہ ہے کوئی جو میری سنتا ہے کوئی جو میری مشکل دور کر سکتا ہے، حالات کیسے بھی ہوں لیکن اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. تو اس لیے پہلی شرط ایمان. ایک اور جگہ پر فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنة ولا يظلمون نقیرا. کہ جو بھی کوئی اچھا کام کرے گا، مرد ہو یا عورت، حالانکہ وہ مومن ہو، وہ مؤمن، شرط ایمان کی ہے، اور یہ شرط اس نے خود لگائی ہے. جس کی سلیکشن ہے اس نے خود یہ کنڈیشن رکھی ہے کہ اچھے کام کے ساتھ ایمان چاہیے. فاولئک يدخلون الجنہ، ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر ذرا برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا. نقیر کہتے ہیں کھجور کی گٹلی کے پیچھے ایک چھوٹا سا جو سوراخ ہوتا ہے نا، ایک چھوٹا سا ڈاٹ سا ہوتا ہے جو اندر کو ہوتا ہے، یعنی بہت معمولی کوانٹٹی کو بیان کرنے کے لیے اس کی مثال دی گئی ہے کہ اتنا بھی کسی پر ظلم نہیں ہوگا، ذرے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. اس لیے ہم سب کو ایمان کی فکر کرنی چاہیے. کوئی ایسی بات زبان سے نہ نکلے، کوئی ایسی بات سوچ میں نہ آئے کہ جو ایمان کے منافی ہو، ایمان کے خلاف ہو، نہ وہ کفر سے تعلق رکھتی ہو، نہ شرک سے، اور نہ ہی نفاق سے. ایک اور جگہ پر فرمایا، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. جو شخص آخرت کا ارادہ کرے کہ وہاں اچھی زندگی ملے، اچھا گھر ملے، اچھا فیوچر ہو اس کا، تو اسے اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور اس کے لیے وہ ویسی کوشش کرے جیسی کوشش کرنی چاہیے. وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن بھی ہو، پھر شرط ایمان کی. فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو ایسے لوگوں کی کارکردگی قابل قدر ٹھہرے گی، ان کی کوشش کی قدر کی جائے گی.
ایمان کے بعد دوسری اہم چیز جس پر انسان کے اعمال کی قبولیت کا انحصار ہے وہ ہے اخلاص، کہ انسان کے عمل اللہ کے لیے خالص ہوں، اس میں کوئی اور شریک نہ ہو، وہ صرف اس کو راضی کرنے کے لیے کیے جائیں، خواہ وہ نماز ہو، خواہ وہ قربانی، خواہ وہ روزہ، خواہ وہ صدقہ ہو، خواہ وہ کسی کی خدمت ہو، عیادت ہو کسی بیمار کی، کسی کے جنازے پر انسان جائے، کسی کا غم بانٹے، کسی کے دکھ دور کرے، کچھ بھی کرے وہ صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرے، کسی بندے پر احسان نہ جتائے، کیونکہ جب انسان کوئی نیک کام کرتا ہے اور دوسرے کو جتاتا ہے کہ دیکھو میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا ہے یا فلاں اور فلاں وقت میں یہ تمہارے ساتھ اچھا کیا، تو وہ شخص اپنے عمل کو برباد کر دیتا ہے، اس کا عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقات احسان جتا کر اور دکھ دے کے ضائع نہ کرو۔ بعض اوقات ہم زبان سے احسان نہیں جتاتے لیکن ہم اپنا موڈ آف کر لیں گے، اتنا ٹارچر دیں گے دوسرے کو کہ دوسرا پریشان ہو کر رہ جائے، کیونکہ وہ مسکین بعض اوقات اس لیے کچھ بول نہیں سکتا کہ وہ ہمارے احسان ترے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ جس کے ساتھ احسان کرے اس سے ایک طرف ہو جائے تاکہ کسی طرح بھی اس کو دکھ نہ دے، نہ زبان سے، نہ ہاتھ سے، نہ رویے سے، نہ ایٹیٹیوڈ سے۔ پھر وہ اگر احسان کا طریقہ اختیار کیا تو اس کو جاری رکھیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، انما الاعمال بالنیات، یعنی جب کوئی کام کرنے لگے اس سے پہلے بھی نیت اچھی ہو، جو کر رہے ہوں تب بھی نیت کا جائزہ لیتے رہیں اور بعد میں بھی اس کو کر کے کہیں کہ اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، اس بندے سے نہیں چاہیے، اللہ سے چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی واضح طور پر فرماتا ہے الا للہ الدین الخالص، کہ دین خالصتاً اللہ کے لیے۔ ہاں دنیاوی معاملات ہیں، آپ کسی کے یہاں مزدوری کرتے ہیں، وہ آپ کو اس کا اجرت دیتا ہے، پے دیتا ہے، کوئی کہیں کام کاروبار کرتا ہے، کوئی بیچتا خریدتا ہے، تو یہ دنیاوی معاملات ہیں، اس میں وہ آسان طریقہ اختیار کرے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی اجرت نہ لے، سودا بیچے اور پیسے نہ لے، یہ نہیں مطلب، وہ تو لے گا، لیکن دین کے نام پر جو کام کرے، کوئی بھی ریلیجس ایکٹیویٹی، چاہے اس کی پرسنل لائف میں ہو، چاہے وہ کسی اور کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے، اس لیے نہ کرے کہ اس کے صلے میں اس کو لوگوں سے کچھ تعریف ملے یا لوگوں سے اس کا صلہ ملے، وہ صرف اللہ سے جزا چاہے۔ مثلا حج اس لیے نہ کرے کہ لوگوں پہ شرافت کی دھاک بیٹھ جائے، روزے اس لیے نہ رکھے کہ لوگ بہت پرہیزگار ہیں، تہجد کا واویلا اس لیے نہیں کرے کہ لوگوں کی نظر میں وہ بہت ہی نیک قرار پائے، نہیں، دین کے نام پہ کوئی کام ہو صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور جب ہم اس کی عبادت کریں تو اسی کے لیے کریں، کسی اور کے لیے نہیں، کیونکہ عبادت اس کا حق ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ سنت نبوی کا اتباع۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں دین دیا اور پھر دین پر عمل کرنے کے لیے پریکٹیکل ویز سکھائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، صرف بک نہیں بھیجی، معلم بھی بھیجا، ٹیچر بھی بھیجا، اور اس ٹیچر نے صرف زبانی باتیں نہیں کی، صرف لیکچر ڈلیور نہیں کیے، چیزوں کو کر کے دکھایا۔ یا آج ہم کہتے ہیں کہ ماڈرن ایجوکیشن کا طریقہ ایکٹیویٹی بیسڈ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تعلیم ایکٹیویٹی بیسڈ تھی، اور وہ کوئی مصنوعی ایکٹیویٹی نہیں تھی، وہ اٹ واز ویری نیچرل، اور ہر چیز کر کے دکھائی۔ نماز پڑھائی تو یہ نہیں کہا کہ ایک لیکچر دے دیا نماز ایسے ایسے پڑھتے ہیں، فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے دیکھو کہ میں پڑھ رہا ہوں۔ اسی طرح حج کیا تو فرمایا خذوا عنی مناسککم، جو میں کر رہا ہوں وہی کرو، مجھ سے اپنے مناسک حج سیکھ لو، لے لو، یعنی عملی نمونہ۔ اور قرآن مجید میں واضح طور پر فرمایا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے، خوبصورت نمونہ ہے، اس نمونے کی پیروی کرو، کیونکہ جو کام اس کے مطابق نہیں ہوگا وہ بھی ریجیکٹڈ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے بھی کوئی ایسا کام کیا جو ہمارے طریقے پر نہیں تو وہ مردود ہے، ریجیکٹڈ ہے، یعنی جس نے دین میں عبادت میں اپنے خود ساختہ طریقے نکال لیے، اس کی عبادت قابل قبول نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہوگا نجات پا جائے گا، اور جو اس سے پیچھے رہ گیا چاہے بیٹا ہی کیوں نہ ہو وہ پیچھے رہ گیا، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہر انسان کا ٹیسٹ ہو رہا ہے اس دنیا میں کہ وہ اچھے عمل کرتا ہے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، زمین پہ جو کچھ ہے ہم نے اس کی زینت بنایا، رونقیں ہیں، خوب مزے مزے کی چیزیں، کھانے پینے اوڑھنے کی،
لیکن اس کے ساتھ ایک آزمائش ہو رہی ہے کہ ان میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے، اچھے کام کس کے ہیں، اور اچھے کام کے لیے اچھا نمونہ فالو کرنا چاہیے، بہترین نمونہ، اور وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. پھر اسی طرح چوتھی چیز جس پر اعمال کی قبولیت کا دار و مدار ہے وہ ہے احسان. احسان ایک ہے نا، احسان جو بندوں پہ جتانا، وہ احسان نہیں. احسان کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت اس طرح کریں گویا آپ اللہ تعالیٰ کو سامنے دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ نہیں تو یہ ضرور یاد رکھیں کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے. یعنی عام طور پر جب ہم کوئی کام کرے تو مثلا نماز پڑھ رہے ہیں، ہم اچھے بھلے پڑھ رہے تھے، جو ہی کمرے میں کوئی داخل ہوا تو ہم فوراً کانشیس ہو گئے کہ اچھا ذرا اور ٹھیک ہو جائے. نہیں، یہ پھر بندے کے لیے نماز ہو جائے گی، اللہ کے لیے نہیں. اللہ کا حق زیادہ ہے کہ ہم اس کے لیے زیادہ اچھی نماز پڑھیں. ہمیں یہ نہیں کہ پبلک میں ہو تو ہم بہت اچھی طرح خشوع و خضوع سے کام لیں، اور اکیلے میں ہو تو دڑم دڑم جلدی سے اوپر نیچے ایکسرسائز کر کے کام ختم کر دیں. نہیں، احسان، جتنا اچھا کام ہوگا اتنا ہی بہترین اجر ہوگا. اور احسان کا معیار کیا دیا گیا کہ ایسے کام کرو جیسے تم رب کو دیکھ رہے. اب تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں کہ مثلا گھر میں ماسی جو ہوتی ہے وہ جب مالکہ کو دیکھتی ہے تو ایک دم اس کے کام کا انداز بدل جاتا ہے، کام اچھا کرنے لگتے. اور اگر آپ گھر پر نہیں ہو تو کیا ہوتا ہے، نہ صفائی ٹھیک ہوتی ہے نہ کھانا ٹھیک پکتا ہے، وہ پھر اپنی مرضی کرنے لگتے ہیں. اور اگر آپ خود کچن میں کھڑے ہو تو پھر آپ دیکھیے ہر چیز بالکل صحیح ہوگی. تو عام لوگوں کا بھی یہی حال ہوتا ہے کہ جب وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ رہے ہیں، جب یہ فیلنگ ختم ہوتی ہے تو کام کی کوالٹی، عبادت کی کوالٹی ڈاؤن ہو جاتی ہے. تو عبادت کی کوالٹی کو مینٹین رکھنے کے لیے یہ احساس رکھنا بہت ضروری ہے. اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وبشر المحسنین، احسان کرنے والوں محسنین کو خوشخبری دے دو کہ ان کا انجام اچھا ہے، وہ کامیاب ہیں. گڈ نیوز ہر ایک کو اچھی لگتی کہ ہمارے لیے اچھی اچھی خبریں ہوں. جب بھی کوئی آ کے آپ سے کہتا ہے کہ گڈ نیوز ہے تو ایک دم آپ خوش ہو جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی اچھا کام کرنے والوں کے لیے، جیسے ایک طالب علم اچھی محنت کرتا ہے، اچھے گریڈ لیتا ہے، اس کے لیے خوشخبری، اسی طرح بندوں کے لیے بھی جو آخرت کے لیے اچھے کام کرے ان کے لیے خوشخبری. ایک اور جگہ پر فرمایا بلا من اسلم وجهه للہ وهو محسن فلہ اجرہ عند ربہ، کیوں نہیں جس نے اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دیا اور وہ محسن ہے، یعنی صرف اسلام نہیں لایا بلکہ اسلام میں احسان کا رویہ اختیار کیا، تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس محفوظ ہے. اور پھر جو احسان کے ساتھ عبادت کرے گا اس کا بدلہ اتنا ہی بہترین ہوگا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ اور ہو سکتا ہے؟ احسان ہی ہوگا، جتنا گڑ ڈالو گے اتنا ہی میٹھا ہوگا. لہذا نماز پڑھو یا کوئی بھی کام کرو تو اس کو اچھے سے کرو. حتیٰ کہ اپنے گھر کی صفائی بھی اگر ہم کر رہے ہیں یا کچھ پڑھ رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، تو ہر کام کے اندر احسان ہونا چاہیے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ کتب الاحسان فی کل شیء، اللہ نے احسان ہر چیز پر لکھ دیا. اب دیکھیے اس کوالٹی کو نان مسلم نے کس طرح اختیار کر لیا. آپ ان کے ملکوں میں جائیے، ایسٹ میں جائیں یا ویسٹ میں جائیں، دونوں ہی طرف ہر چیز کو اتنے بہترین طریقے سے، سڑکیں ہوں یا بلڈنگز ہوں یا اس کی فکسنگ ہو یا فرنیچر ہو، ہر چیز کو پرفیکٹلی ایک طرح سے اس کی اپڈیشن کرتے کرتے اس کو بہترین طریقے پر بنایا بھی، اور پھر اس کی کوالٹی کو مزید امپروو کرتے جاتے. ہمارے ہاں مسلمانوں کے اندر عمومی طور پر اللہ ماشاء اللہ ایک دو ایکسپشنل کیسز ہو سکتے ہیں، لیکن عام طور پر آپ دیکھیے سڑکوں کا حال دیکھیے، دکانوں کا دیکھیے، واش رومز کو دیکھیے، پبلک پلیسز، پارکس کو دیکھیے، ہلی ایریاز کو دیکھیے، سی سائڈ کو دیکھیے، کوئی جگہ ہے جہاں ہمیں اپنا اسلام نظر آتا؟ یعنی ایسے لگتا ہے جیسے گندگی گھٹی میں پڑ گئی ہر چیز کے اندر. وہ کرنے والا کون ہے؟ ہم ہی ہیں. کچھ کھایا پھینک دیا، پھر کون اٹھائے گا؟ اور اگر پھینک دیا تو خود اٹھاؤ، نہیں اٹھاتے کسی سے اٹھواؤ، اس کو تو مانو چھوڑو جو سب کے لیے اذیت کا باعث ہے. ہر طرف شاپر بکھرے ہوئے نظر آئیں گے، دھواں ہوگا. یعنی ان سب چیزوں کا نقصان کس پر پڑا ہے؟ جب شہر میں گندی بو اٹھتی ہے تو ہر ایک کے ناک تک جاتی، ہر ایک کو تکلیف ہوتی. تو یہ سب کچھ اپنے ہاتھوں کا کیا کرا. تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک اصول ہمیں دے دیا کہ احسان کرو گے تو احسان پاؤ گے، جو کرو گے ویسا ہی بدلہ ملے گا. اب اپنی آخرت کے لیے بھی اگر بلند درجے چاہیے تو پھر اچھے سے ہر کام کرو. پھر اسی طرح آپ دیکھیے
ایک اور جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احفظ اللہ یحفظک واحفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. یعنی تم اپنی نمازوں کی، روزے کی، صدقہ خیرات کی، زکوٰۃ کی، اپنے فرائض کی، ہر چیز کی کیئر کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، تمہیں بری موت سے بچائے گا، برے انجام سے بچائے گا. اور واحفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ کے احکام کی، اللہ کی حدود کی، تم اس کو اپنے سامنے پاؤ گے، وہ دیر اینڈ دین تمہاری مدد فرمائے گا، تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ تم بھی اپنے حصے کا کام کرو. ہم نہ بھی کچھ کریں تو بھی وہ ہمیں دے رہا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، ہماری ضرورتیں پوری کر رہا ہے. لیکن اگر واقعی تم اس کے دوست بننا چاہتے ہو تو پھر احسان کے درجے پہ کام کرو، ہر کام میں خوبصورتی، ہر کام میں بہتری لاؤ. قرآن مجید میں آتا نا کہ قد افلح من زکاہا، وہ انسان کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا. زکا نفسہ، اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کوئی اپنے نفس کا تزکیہ کیسے کر سکتے ہیں، یعنی کس طرح اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتے ہیں. آپ نے فرمایا اس بات کو جان لے کہ وہ جہاں کہیں بھی ہے بے شک اللہ اس کے ساتھ ہے. تزکیہ تبھی ہو سکتا ہے کہ کچھ بھی کر رہے ہیں آپ، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جب انسان کے اندر اللہ کا خوف آ جاتا ہے نا تبھی کام درست ہو سکتا ہے. ورنہ بندوں کے ڈر سے یا بندوں کے جیسے دھکا سٹارٹ ہوتی ہے ایسی گاڑی تو پھر نہیں چلتی نا، اسے تو اٹھا پھینکا جاتا ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے، طبرانی کی روایت ہے کہ افضل ترین ایمان یہ ہے کہ تم جان لو کہ بے شک تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. کہیں بھی ہو، تم اکیلے میں ہو، سب کے بیچ میں ہو، کچھ بھی کر رہے ہو، وہ تمہارے ساتھ ہے. اینما تکونوا، کہیں بھی ہو، وہ معکم. پانچویں چیز جس پر اعمال کی قبولیت کا دار و مدار ہے وہ ہے احتساب. احتساب کا مطلب کیا ہے کہ انسان جب کوئی اچھا عمل کرے تو اللہ سے اجر کی توقع رکھے، اجر کی امید رکھے. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کے کام کی کوالٹی تو بہت اچھی ہوتی ہے. دیکھیے انسان اپنے نفس میں کمزور ہے نا، اس کے اندر ہرس بھی ہے. انسان یہ چاہتا ہے کہ اگر وہ کچھ کرے تو اس کو اس کا صلہ ملے. ہر ایک کے اندر کسی نہ کسی درجے میں صلے کی خواہش ہوتی. اچھا مشکل یہ ہوتی ہے کہ جب ہم بندوں کے ساتھ احسان کر کے بندوں سے جواب چاہتے ہیں تو وہ دے نہیں پاتے، فقیر وہ نہیں دے پاتے. پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم فرسٹریشن کا شکار ہوتے ہیں، پھر ہمارے ریلیشن شپ بگڑتے ہیں. پھر ہم نے تو ان کے لیے اتنا کچھ کیا. اکثر عورتوں کو شکایت ہوتی ہے ہم اپنے میاں کی سب باتیں مانتے ہیں، ان کی اتنی خدمت کرتے ہیں لیکن وہ ہماری کیئر نہیں کرتے، وہ ہمیں ٹائم نہیں دیتے، وغیرہ وغیرہ. بہت سے شکوے شکایتیں کبھی بچوں سے ہوتی ہیں، بچے نہیں پوچھتے، رشتے داروں سے ہوتی ہیں، وہ آتے نہیں جاتے نہیں. تو بہت سے لوگ کمپلینٹس کر رہے ہوتے ہیں. تو احتساب فی العمل، کام میں احتساب. احتساب کا مطلب ہوتا ہے اجر کی امید رکھنا. ہم سب کے اندر کچھ نہ کچھ لالچ ہوتی ہے کہ ہم جو کریں ہمیں اس پر اجر ملے، ہمیں اس کا ریوارڈ ملنا چاہیے. اچھا ریوارڈ کی ضروری نہیں ہوتی کہ کوئی مٹیریل شکل ہو تو وہی ریوارڈ. ہم کہتے ہیں تھینک یو کیوں نہیں بولا، اکنالج کیوں نہیں کیا، جواب کیوں نہیں دیا، شکریہ کیوں نہیں کہا، اس نے تو مجھے اگنور کر دیا، اس نے تو دیکھا بھی نہیں. اب تو خواتین ہم عام طور پہ بہت محنت سے کھانا پکاتی ہیں، شوہر آتے ہیں کھاتے ہیں، روٹین میں سمجھتے ہیں، فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. تو پھر اس کے بعد کیا ری ایکشن ہوتا ہے عام طور پہ؟ شیطان غصہ دلاتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے دل میں، اور ایسی بری بری باتیں کہ اس کو تو تمہاری پرواہ نہیں، قدر ہی نہیں، بس اس کا تو اپنا ہی مطلب ہے، یہ وہ بہت سی باتیں. تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے، وہ آپ ایک منفی سوچ کے ساتھ جب معاملہ کرتے ہیں تو چھوٹی سی بات پہ پٹ پڑتے ہیں، لڑائی ہو جاتی ہے، اور دوسرے بندے کو نہیں پتا ہوتا کہ کیوں لڑا، یہ ایسا ری ایکشن کیوں آ رہا ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ اگر انسان کوئی بھی کام کرے اور اس کا ریوارڈ اللہ پہ رکھ دے، اس پہ چھوڑ دے، اللہ دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا. کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ محسنین کا اجر ضائع کرتا ہی نہیں. جو بھی محسن ہوتا ہے، جو بھی اچھا کام کرتا ہے، اللہ اس کا اجر نہیں ضائع کرتا. تو اس لیے اس بات کا یقین رکھنا بہت ضروری ہے. تب انسان نیک کاموں پر استقامت اختیار کرتا ہے، کیونکہ نیک کاموں میں ٹیسٹ ہوتا ہے، اور پھر اس ٹیسٹ میں بہت سے لوگ فیل ہو جاتے ہیں اور وہ نیکی کا راستہ چھوڑ کے شیطان کے راستے پہ چل پڑتے ہیں. کیا ملا، اور ایسی باتیں کر کے پچھلا بھی کیا ضائع کر دیتے ہیں. کیا ملا، اتنے وظیفے کیے تھے، اتنے دعائیں کی تھی، اتنے روزے رکھے تھے، اتنا صدقہ کیا تھا، ایسا کیا ویسا، کیا ملا؟ کچھ نہیں ملا. نہیں بھائی صبر کرو، ابھی وقت نہیں تھا ملنے کا، ملے گا، ضرور ملے گا. تو یہ یقین رکھ کے کام کرنا ضروری ہے. یعنی رمضان کے بارے میں آتا ہے نا
من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے رمضان کے روزے ایمان ایک شرط اور احتساب یعنی اجر کی نیت سے رکھے کہ اس پہ ثواب ملے گا، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے. من قام رمضان ایمانا واحتسابا، جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ. من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وہاں بھی ایمان اور احتساب کی شرط ہے. لہٰذا یہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جو تعلیم ملی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نیک کام کرتے وقت ثواب کی امید رکھی جائے کہ اس پہ ثواب ملے گا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ کیا بات ہوئی، جنت ملے گی، جنت کی لالچ کیوں رکھتے ہو؟ بھئی ہم ہی لالچی، ہم ہی انسان، ہم پیدا ہی ایسے کیے گئے، ہمیں ہوتی ہے ہمیں جہاں سے کچھ ملتا ہم دوڑے چلے جاتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی آپ دیکھیں کہ اگر اماں اور ابا ایک کرسی بیٹھا ایک اگر ابا کہیں گے ادھر آؤ ٹافی دو تو وہ اماں کی طرف نہیں جائے گا، بھلا اماں کتنا بھی بولے، وہ ٹافی کی طرف ہی جائے گا. اب اس بچے کو کس نے سکھایا؟ وہ اس کے اندر ہے. ہم سب کے اندر ریوارڈ کی ایک ضرورت ہے، لیکن وہ ریوارڈ ہم نے بندوں سے نہیں توقع رکھ کر لینا، اللہ سے لینا، اور اس کا یقین بھی رکھنا ہے کہ وہ دے گا. اچھا شیطان اس سے محروم کر، شیطان کہتا ہے کیا پتا تمہاری نماز ہی نہ قبول ہوئی، کیا پتا تمہارا یہ صدقہ قبول ہی نہ ہو تو کیا فائدہ دینے کا، کیا پتا تمہاری یہ ایفرٹ اللہ کے ہاں اس کا کوئی اجر نہ ہو تو کیا فائدہ کرنے کا. اس طرح کر کے وہ ہمیں پیچھے ہٹا دیتا ہے، اور پھر ہم اچھا بھلا کرتے 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 بیٹھ جاتے ہیں اور نیک کام چھوڑ کے کچھ اور کام میں لگ جاتے، زندگی ضائع کرتے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے اور اجر کی امید رکھتے ہوئے اللہ سے اچھے کام کریں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر کوئی صدمہ پہنچے تو صبر بھی اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے کریں کہ میں اس لیے صبر کر رہا ہوں کہ مجھے اللہ سے یقین ہے کہ مجھے اس کا ریوارڈ دے گا. حدیث میں آتا ہے میں نے جس کی دونوں آنکھیں لے لی، یعنی وہ نابینا ہو گیا، پھر اس نے صبر کیا اور اجر کی امید رکھی، صبر واحتسب، اجر کی امید رکھی کہ مجھے اس پر اجر ملے گا، تو میں اس کے عوض اس کو جنت عطا کروں گا. کئی لوگ بڑھاپے میں نابینا ہو جاتے ہیں، ینگ ایج میں بھی کوئی ایسی بیماریاں آنکھوں کی ہو جاتی ہیں کہ ان کی نگاہ چلی جاتی. اب اگر چلی گئی اور اس کو کوئی امید نہیں، کوئی نیت نہیں، کوئی ارادہ نہیں، تو بس ٹھیک ہے. نہیں، اللہ چاہتا ہے ہم شعوری طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی نعمتوں کی بھی قدر کریں اور اس کی طرف سے آئے ہوئے جو تقدیر کے فیصلے ہیں ان کو بھی خوش دلی کے ساتھ ایکسپٹ کریں. اور ان کو ایکسپٹ انسان صرف اس وقت کر سکتا ہے جب اجر کی امید ہوتی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ چیز لے لی ہے تو مجھے اس سے بہتر دے گا، یا دنیا میں ہی دے دے گا یا پھر آخرت میں، تو اس کا وعدہ ہے. تو اللہ کے وعدوں پر یقین رکھنا بے حد ضروری ہے. عام طور پر ہم اس کو بھول جاتے ہیں. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے جس نے کسی مسلمان کے جنازے کی پیروی کی ایمان اور احتساب کے ساتھ، یعنی اجر کی امید رکھ کے وہ جنازے میں شریک ہوا. اب وہ بیچارہ تو فوت ہو چکا ہے، اس نے تو اٹھ کے کچھ نہیں دینا ہمیں، ہم تو ایک حق دینے کے لیے جا رہے ہیں نا. تو اجر کی توقع رکھتے ہوئے کہ میرے مسلمان بھائی کا یہ حق ہے جو اس کی فوتگی کے بعد مجھے اس کے لیے نماز پڑھ کے دعا کرنی ہے، تو مجھے اس پر اللہ سے اجر ملے گا، تو آپ کو وہ کیفیت سوتے ہوئے اٹھائے گی. لیکن بہت سے لوگ جنازہ کیوں پڑھنے جاتے ہیں؟ وہ ہمارے یہاں آئے تھے تو ہمیں بھی جانا ہے، اگر ہم نہیں گئے تو وہ کیا کہیں گے. اچھا چلو، یہ نہیں ہونا چاہیے دل میں کہ نہیں، مسلمان کے مسلمان پر جو حقوق ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا حق ہے اور اس پر اجر کی توقع رکھنی. اسی طرح اہل خانہ پر خرچ کرنا، شوہر اگر اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے اور احسان نہیں جتاتا اور اس پر اجر کی توقع رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی اس کو اجر عطا فرمائیں گے. پھر اسی طرح بنو سلمہ مسجد سے کچھ دور رہتے تھے تو انہوں نے قریب شفٹ ہونے کا ارادہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا اے بنی سلمہ، کیا تم اپنے قدموں کے آثار پر اجر کی امید نہیں رکھتے؟ تمہیں یقین نہیں کہ اتنا دور سے جو چل کے آتے ہیں نماز کے لیے تو اس پر تمہارے لیے اجر ہے؟ تو اگر یہ یقین ہوگا تو تم خوشی خوشی آؤ گے. بعض سفر بہت لمبے ہو جاتے ہیں، بہت بھاری ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں اچھا اگر اسی لین میں کوئی کلاس ہوتی تو ہم چلے جاتے، اتنی دور کون جائے. لیکن جس کو یہ یقین ہوگا کہ جتنی دور جاؤں گا اتنا ہی اجر روزانہ زیادہ لکھا جائے گا تو وہ کہیں بھی چلا جائے گا، دور سے دور بھی پہنچ جائے گا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے اور اس کے الفاظ یوں ہیں کہ مسلمان پر تعجب ہے کہ جب اسے خیر پہنچے تو اللہ کی تعریف اور شکر کرتا ہے، اور جب مصیبت پہنچے تو صبر کرتا ہے اور اجر کی امید رکھتا ہے. مومن کو ہر چیز پر اجر سے نوازا جاتا ہے،
یعنی کتنی بڑی خوشخبری ہے. مومن کو ہر چیز پر اجر سے نوازا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس لقمے پر بھی جسے وہ اپنے منہ کی طرف اٹھاتا ہے، کیونکہ اس پر وہ الحمدللہ کہتا ہے اور وہ کھانا بھی اجر کا باعث بن جاتا ہے. تو ہمیں تو کسی ایفرٹ پر، کسی محنت، کسی کام، کسی چیز پر پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں. اکثر لوگ بلا وجہ ہم و غم اور فکر اور پریشانی اور ان چیزوں کا شکار ہوتے ہیں اور مایوس ہوتے رہتے ہیں کہ شیطان کا کام ہے مایوسی ڈالنا. جو تم کر رہے ہو ملنا ملانا تمہیں کچھ نہیں حاصل، کچھ نہیں، چھوڑو. کیونکہ وہ یہ چاہتا ہے ہم ہٹ جائیں اچھے راستے سے، اللہ سے اچھا گمان نہ رکھیں. تو جو اللہ سے اچھا گمان رکھتے وہ دنیا سے جائے گا، اس کے لیے بھی بہترین اجر ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ چھٹی چیز عمل میں سچائی، صدق فی العمل، یہ بہت ضروری ہے. اور ایک تو ہوتا ہے کہ انسان کا ارادہ اچھا ہو، اور اخلاص کا معنی ہوتا ہے کہ انسان اللہ کے لیے کرے. لیکن صدق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے کام میں جینون ہو، سچا ہو، بالکل آنےسٹ ہو، ڈیڈ آنےسٹ. وہ صرف اس وقت کام نہ کرے جب کوئی سر پہ کھڑا ہو کر دیکھ رہا ہو، یا صرف اس وقت اچھا کام نہ کرے جب لوگوں کو دکھانے کا وقت ہو. وہ ہر حال میں اپنے کام کے ساتھ سچا ہو، اپنے مقصد کے ساتھ سچا ہو، جو بھی اس کا زندگی میں کام ہے. مثلا کچھ لوگ جاب کرتے ہیں، اب لوگوں کو کتنی مشکل ہوتی ہے. آپ دیکھیے کہ آپ نے شاید کتنے ڈرائیور بدلے ہوں، کتنے ہی کک بدلے ہوں. کیوں بدلتے ہیں؟ کیوں ضرورت پیش آتی ہے روز نکالنے کی، لانے کی. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو سالوں آپ رکھتے ہیں. کل میں کسی کے ہاں گئی، ڈاکٹر سعیدہ، آپ سب جانتے ہی ہوں گے ان کو. ماشاءاللہ کافی عمر رسیدہ ہو گئی، 85 ایئرس کی ہو گئی ہیں. آپ یقین کریں گے میں نے کسی بزرگ کو اتنا خوبصورت نہیں دیکھا جتنا میں نے ان کو دیکھا. ان کے چہرے پہ ایک عجیب سی اسمائل تھی. حالانکہ اگر آپ دیکھیں بوڑھے لوگوں کو تو بڑھاپے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے چہروں پہ ایک عجیب سی ترشی اور تنگی اور ایک سخت سی فیلنگ آ جاتی ہے کہ وہ شاید بیمار بھی ہوتے ہیں یا تکلیف میں ہوتے ہیں، تو وہ تکلیف اور کراہنے کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ چہروں پہ آ جاتی ہے بڑھاپے میں. اور عام طور پہ خواتین کا موڈ بھی آف رہتا ہے اور گھر میں ایک عجیب فضا قائم ہو جاتی. میں مسلسل اس بات پہ غور کرتی رہی کہ اتنی کنٹینٹ کیوں ہے، اتنی کس بات پہ خوش ہے، یعنی کیوں اتنی مطمئن ہے. تو جو ان کو خاتون کھانا کھلا رہی تھی تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کب سے ہیں یہاں؟ کہنے لگی میں 1970 میں. اب آپ اندازہ لگے کتنے سال ہو گئے. میں نے کہا آپ اتنے سال سے؟ میں نے کہا آپ کی عمر اس وقت کتنی تھی؟ کہتی 13 سال. جس شخص کا ایک سرونٹ اتنے سال اس کے ساتھ رہا ہو وہ کمال کا انسان ہے. میں سمجھتی ہوں دونوں کا ہی ہے، لیکن رکھنے والے کا بھی ایک. اور مجھے سمجھ آ گئی کہ ان کی اسمائل کیوں ہے، کیونکہ انسان کے اوپر کئی طرح کی کیفیات آتی رہتی ہیں. بعض اوقات ناراض بھی ہو جاتا ہے، بعض اوقات زیادہ بات بھی کسی سے کر جاتا ہے، لیکن اگر اس کے رویے میں غالب ہے احسان کرنا، معاف کرنا، درگزر کرنا اور دوسروں کی تکلیفوں کو بھلا دینا، تو خاتمہ بھی بڑا اچھا ہوتا ہے اللہ کے فضل سے. اب وہ تھوڑی سائنس میں تھوڑی نہیں بھی ہیں، تھوڑی دیر بات کرتی پھر بھول جاتی تھی، پھر بات کرتی بھول جاتی تھی، لیکن اطمینان چہرے پر وہ ماشاءاللہ کمال کا. تو رشک آتا ہے ایسے لوگوں کی زندگی پر، کیونکہ اتنی استقامت اور اتنا ایک کام کو یکسوئی کے ساتھ اور لگن کے ساتھ کرنا یہ آسان چیز نہیں ہے. یہ نبھا اسی وقت ہوتے ہیں. دیکھیے ہسبینڈ وائف کے درمیان اچھے ریلیشن شپ اسی وقت ہوتے ہیں جب دونوں آنےسٹ ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ فیتھ فل ہوں. اسی طرح بچوں اور بڑوں کے بیچ میں، ماں باپ کے بیچ میں بھی اچھے ریلیشن شپ جو بھی ہوتے ہیں جب ایک دوسرے کے لیے آنےسٹ ہوں، فیتھ فل ہوں، سنسیئر ہوں. دوستوں کے بیچ میں خوشی کب ہوتی ہے؟ جب ایک اعتماد ہو. کو ورکرز کے بیچ میں اچھے ریلیشن شپ کیسے ہوتے ہیں، کب ہوتے ہیں؟ جب ایک دوسرے پر اعتماد ہوتا ہے. یہ شخص دھوکہ نہیں دے گا، یہ شخص میرے پیچھے میری برائی نہیں کرے گا، میری غلطی مجھے منہ پہ ہی بتا دے گا. تو ہر ایک کے بارے میں آپ کی ایک اوپینین ہوتی ہے نا کہ یہ شخص بہت کھرا ہے. اچھا، ہمارے کھرا ہونے کا ایک مطلب یہ لیتا ہے کہ آپ بلنٹلی اسٹریٹ فارورڈ دوسرے کو تانے دیتے جاؤ اور کو میں کھرا ہوں. یہ نہیں اس کا مطلب. مومن بد اخلاق نہیں ہوتا. کھڑے ہونے کا مطلب دوسرے کی بے عزتی کرنا نہیں ہے ہر وقت. کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان نیچرل ہو، جو اس کے کیفیات ہوں، جو اس کے معاملات اور دوسروں کے ساتھ رویے ہوں، وہ سچائی پر مبنی ہو. تو کام میں سچے ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. قرآن مجید میں آتا ہے ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ وہ دن ہے جس میں سچے لوگوں کو ان کا سچ فائدہ دے گا. اور سچ صرف زبان کا نہیں ہوتا، سچ عمل میں بھی ہوتا ہے. اور جینوئنلی اس چیز کو لینا، تصنع کے طور پر نہیں، اپنے اوپر ایک خول چڑھا کے نہیں. پھر اس کی علامت
عام طور پر کیا ہوتی ہے کہ انسان اپنی کمٹمنٹ نبھائے. اب مثلا نماز پڑھ رہا ہے تو یہ نہیں کبھی پڑھی کبھی نہیں, یہ کمٹمنٹ نبھائے. میں نے اپنے رب سے لا الہ الا اللہ پڑھ کے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں آپ کو الہ مانتا ہوں, آپ معبود ہے. لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں کہتے ہیں معبود مانتے ہیں اس کو, یعنی ہم اس کی عبادت کرتے ہیں, اور ہم عبادت کرتے ہی کوئی نہیں, تو آپ نے کیا مانا اس کو معبود؟ وہ آپ کے لیے معبود جب ہی ہے نا جب آپ اس کی عبادت کریں گے. اس لیے انسان اللہ سے کیے ہوئے, بندے سے کیے ہوئے عہد کو نہ توڑے, کمٹمنٹ نبھائے, اپنے کاموں کو وقت پر کرے. اس کا کام اللہ کے سامنے بھی اور بندوں کے سامنے بھی عاجزی اور خشوع پر مبنی ہو, اس سینس میں کہ اللہ کے سامنے جیسے نماز پڑھے تو نماز میں خشوع ہو, بڑے سے بڑا کام کر لے تو اس پر بوسٹفل نہ ہو اور اکڑے نہیں اور فخر نہیں کرے اور شیخی نہ بگاڑے, اپنی نیکی کو بڑا نہیں سمجھے. کبھی یہ نہ کہے کہ جی میں تو اتنے کمال کر چکا ہوں, اتنے کام کر چکا ہوں, اور مجھے مزید کسی نیکی کی ضرورت نہیں. یعنی کام کرنے کے بعد بھی ہمبل ہو. اسی طرح بندوں کے سامنے بھی. اور دوسری ایک اور چیز یہ ہے کہ عبادت میں محبت کا عنصر بھی شامل ہو, کیونکہ محبت انسان کو خالص کر دیتی ہے, سچا بنا دیتی ہے. کسی کام کو بوجھ نہ سمجھے انسان. یعنی یہ نہیں کہ انسان جب نماز پڑھے تو کہ بس سر سے اتارے کہ جا کے جلدی سے کچھ ختم کر کے آ جائے. عبادت کے اندر دو چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے. ایک ہے اللہ کی عظمت, تعظیم, اور دوسری طرف اللہ کی محبت, کہ اللہ کے آگے جھکے تو اللہ کو بڑا سمجھے. اسی لیے ہم نماز میں کیا کرتے ہیں, کھڑے ہوتے ہوئے اللہ اکبر, نیچے جاتے ہوئے اللہ اکبر, اللہ اکبر, ہر ایکشن پہ اللہ اکبر کہہ رہے تھے. زبان سے بھی کہہ رہے تھے اور دل میں بھی ہمارے یہ ہونا چاہیے. یہ جو کہا گیا نا نماز میں خشوع, قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, کامیاب ہو گئے وہ مومن جنہوں نے اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کی. تو میں سے اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ بھی کس طرح وہ خشوع آئے. اس خشوع کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے عاجز بندہ سمجھیں اور اللہ کی بڑائی اور عظمت کا دل میں خیال ہو. جب دل میں یہ احساس ہو جائے گا کہ اللہ بہت بڑا جس کے سامنے میں کھڑی ہوں, تو خود بخود آزار ڈھیلے ہو جائیں گے, خود بخود انسان کے ایکشن جو ہیں وہ جینوئن ہو جائیں گے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان جب کوئی عمل کرے تو اس میں ایک طرف اچھے عمل کرے تو دوسری طرف برے کاموں سے پرہیز بھی کرے, جیسے حرام سے اجتناب کرے. کیونکہ ایسا ہے کہ اگر ایک انسان اچھی سے اچھی غذا کھائے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کچھ مثلا کسی ایسی چیز کھانے کا عادی ہو کہ جو اس کی صحت کو برباد کر دے, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات ایک شخص دیکھنے میں بالکل صحیح سلامت نظر آتا ہے لیکن اندر سے کینسر اس کو کھا چکا ہوتا ہے. بظاہر دیکھنے میں اس کا کوئی عضو خراب نظر نہیں آتا, اس کی رنگ شکل ہر چیز ٹھیک ہے. وہ کیا چیز تھی جس نے یہ کاز کر دیا, یہ سب ہو کیسے گیا؟ بعض اوقات انسان خود بھی چکرا جاتا, لیکن کوئی تو کوئی ریزن ہوتی ہے نا, خود بخود تو کچھ نہیں ہوتا, کوئی وجہ ہوتی ہے. وہ وجہ ہم سے اوجھل رہتی ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ سرٹن فوڈ ہمارے اندر ریئیکشن پیدا کر رہی ہے یا سرٹن چیزوں سے ایکسپوز ہونا ہمارے لیے نقصان دہ ہو رہا ہے. ہم لا علمی میں وہ کرتے چلے جاتے تاکہ وہ ایک ایسی بیماری کی شکل میں سامنے آ جاتا. تو اس لیے ایک طرف جہاں ہمارا کام سچائی پر مبنی ہو, جینوئن ہو, ایکسیلنس کے لیول پر ہو, اخلاص کے ساتھ ہو, اللہ کے لیے ہو, کسی پر احسان جتانا نہ ہو, طریقہ درست ہو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی دل میں. دوسری طرف کچھ نقصان دہ چیزوں سے بچنا بھی ہے, جن میں حرام کھانا, حرام کام. مثلا جب ایک انسان دعا کرتا ہے اور غذا اس کی حرام ہو تو دعا قبول نہیں ہوتی. اب دیکھیے کہ بعض اوقات لوگ ایک طرف نماز پڑھے ہوتے ہیں, دوسری طرف شراب بھی پی رہے ہوتے ہیں. اب قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس, کہ خمر اور میسر جو اور شراب اور آستانے اور پانسے یعنی تیر اندازی سے جو یعنی لاٹری وغیرہ, یہ گندے شیطانی اعمال, رجس گندگی, من عمل الشیطان, شیطان کے کام میں سے. یعنی خمر کو اللہ تعالیٰ نے شیطانی کام قرار دیا اور پھر فرمایا فاجتنبوہ, اس سے اجتناب برتو, کنارہ کشی, اس طرف جاؤ بھی نہیں. اب اگر ایک شخص شراب بھی پی رہا ہے اور دوسری طرف نماز پڑھ رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ حرام غذا کا اندر جانا اس کی نماز کی قبولیت کو ساقط کر دے. کیونکہ دعا کے بارے میں تو آتا ہے کہ ایک شخص پورا گندا حال ہوتا ہے, سفر کر کے آتا ہے, اس کے بال بکھرے ہوتے ہیں, وہ کہتا ہے یا رب یا رب, لیکن اس کی دعا کہاں سے قبول ہو, کیونکہ اس کا کھانا حرام, اس کا پینا حرام. تو اس لیے انسان ایک طرف اچھے کام کرے اور دوسری طرف حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچائے تاکہ وہ اللہ کا مقرب بن سکے.
پھر اسی طرح یہ بھی ہے کہ انسان جب کوئی عمل کرے تو اس میں اللہ سے ڈرتا رہے. حرام سے اجتناب بھی اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب انسان اللہ سے ڈرے، کیونکہ بندوں کا کوئی قانون جو ہے وہ کسی کو کسی چیز کی عادت سے یا نشے سے چھڑا نہیں سکتا. بہت سے لوگ کوشش کرتے ہیں نشہ چھڑانے کی، تو اس میں بھی ایمان کی قوت اور اللہ کی محبت ایسی چیز ہے کہ جو انسان سے بڑی لت چھڑا سکتی ہے، اور اس میں یہ نشہ بھی ہو سکتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ہم نشے کے لیے نہیں، ہم تو ایسے ہی بس شوقیہ کبھی کبھار پی لیتے. جو حرام چیز ہے وہ حرام ہے، جو گندی ہے وہ گندی ہے. اس میں شوق کی کیا بات، اور اس میں ایسے ہی فن کی کیا بات. فن حلال میں بھی تو ہو سکتا ہے نا، حرام میں ہی فن کیوں کرنا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان بعض اوقات اچھے کام کرتا ہے، دوسری طرف کچھ گناہ نہیں چھوڑتا. وہ کہتا ہے سب کچھ کروں گا مگر یہ بری عادت نہیں چھوڑ سکتا. وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہو. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے مثلاً آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات لکڑی کی والز بنی ہوئی ہوتی ہیں، لکڑی کی فلورنگ ہوتی ہے، اور پتہ نہیں چلتا اور کہاں سے اندر دیمک لگ جاتی ہے، اور وہ اس طرح کھا جاتی ہے، اس کو کھوکھلا کر جاتی ہے کہ جب ایک دم دھڑام ہوتا ہے انسان تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ تو سب ختم ہو گیا. برے اعمال، گناہ کے کام، اللہ کی نافرمانی کے کام، نیک اعمال کو اسی طرح دیمک کی طرح اندر 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 گھن کی طرح کھا جاتے ہیں. ایسا نہ کہ قیامت کے دن ہم کہیں ایک طرف تو ہم نے بہت سے اچھے کام کیے تھے تو وہ کہاں گئے. اب کچھ لوگ تہجد بھی پڑھتے ہیں اور غیبت تو چھوڑتے ہی نہیں، کسی کو تانا دینا، ناراض ہونا، غصہ کرنا چھوڑتے ہی نہیں. اب یہ جو غیبت ہے، چغلی ہے، دوسرے کا دل توڑنا ہے، اس کو تانے دینا ہے، اس کے ساتھ برا سلوک کرنا ہے، ہو سکتا ہے وہ آپ کے سارے تہجد کو چاٹ جائے. میں نہیں کہتی تہجد نہ پڑھیں، وہ مقربین کی صفت ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن تہجد کے ساتھ زبان کی حفاظت بھی کرنی ہوگی. کچھ لوگ دین کا درس دیتے ہیں، پرچار کرتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن لوگوں سے چھوٹی سی بات پہ ناراض ہو بیٹھتے ہیں، بول چال چھوڑ دیتے ہیں. پھر آپ کس چیز کی تبلیغ کر رہے ہیں، آپ کس چیز کا درس دے رہے ہیں جب آپ خود اتنی سی بات بھی برداشت نہیں کر سکتے، کسی کی غلطی کو معاف نہیں کر سکتے. آپ دوسروں کو پڑھا رہے ہیں کہ غلطیاں معاف کر دو اور آپ خود غلطی نہیں معاف کرتے. تو یہ ساری چیزیں ہیں مشکل، لیکن آپ دیکھیے کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے نا تو اس کو کڑوی دوائی بھی کھانی پڑتی ہے. گناہ انسان کو بیمار کر دیتے ہیں اور اس کے لیے انسان کو کڑوی دوا کھانی پڑتی ہے. اور وہ کڑوی دوا کیا ہوتی ہے؟ کسی کی بری بات کو برداشت کر جانا، کسی کی غلطی کو معاف کر دینا، کسی کی کوتاہی سے درگزر کر جانا، کسی کی زیادتی کو نظر انداز کر جانا. یہ نفس پہ ہوتا تو بہت بھاری ہے، خاص طور پر جب ہمارے پاس اتھارٹی ہو، پاور ہو کہ ہم دوسرے کو مزہ چکھا سکیں. پھر ہم معاف کریں تو اور بھی مشکل ہوتا ہے. لیکن جن کو اللہ کی محبت چاہیے وہ ہر چیز کو دل سے نکال سکتے ہیں. پھر اسی طرح یہ کہ حقوق العباد کو ادا کرنا. آپ نے وہ حدیث سن رکھی ہوگی کہ ایک شخص ڈھیروں نیکیاں لے کر آئے گا لیکن اس کے ساتھ کسی کو مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کے ساتھ کچھ زیادتی کی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا. اب قیامت کے دن سارے لوگ آ کے کھڑے ہو جائیں گے اور وہ کہیں گے کہ لاؤ ہمارا بدلہ. تو اب وہ بدلہ ویسے تو نہیں دیا جا سکتا، تو نیک اعمال ہی دینے پڑیں گے. سارے نیک اعمال اس کی صفائی ہو جائے گی. ابھی بھی لوگ کھڑے ہوں گے تو ان کی برائیاں اس پہ ڈال کے اس کو سزا کے لیے چھوڑ دیا جائے گا. کس قدر خطرناک بات ہے. تو ایک طرف جہاں حقوق اللہ ادا کریں وہاں دوسری طرف حقوق العباد ادا کرنا بھی ضروری ہے، ورنہ نیک اعمال کی حفاظت نہ ہو سکے گی. اور وہاں پر جب ضرورت ہوگی سب سے زیادہ نیک اعمال کی تو وہ دوسرے لوگ لے جائیں گے. اس لیے بہت پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہے اور احتیاط کے ساتھ چلنا ہے. ایک اور چیز ہے ادب، احترام اللہ کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، قرآن کا، اہل ایمان کا، صحابہ کا. یہ ادب بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ جہاں ادب نہیں ہوتا، مثلاً ایک شخص نماز بھی پڑھ رہا ہے اور نماز پڑھ کے باہر آ کے کسی محفل میں بیٹھ کے ایسے جوکس کر رہا ہے کہ جس میں قرآن کا، سنت کا، شاعر اللہ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور اس میں مزے سے شریک ہے. اب وہ نماز وہ برباد ہو جائے گی اگر آپ نے اللہ رسول کے خلاف باتیں کی بیٹھ کے کہ ہمیں یہ بات نہیں دین کی پسند، وہ نہیں پسند. ٹھیک ہے پسند ہے یہ نہیں، ہم یہ کہہ کے خاموش ہو جائیں کہ بھی ہماری عقل چھوٹی ہے، اللہ کو پتا ہے جس نے اتنا بڑا آسمان بنایا ہے وہ زیادہ عقل مند ہے ہماری نسبت. اگر ہمیں کوئی حکم سمجھ نہیں آتا اٹ ول ٹیک سم ٹائم، کبھی سمجھ آ ہی جائے گا. لیکن زبان نہیں کھولیں، ہنسے نہیں، دین کا مذاق نہیں اڑائیں، اللہ کی آیات کا مذاق نہیں اڑائیں، شاعر اللہ کا مذاق نہیں اڑائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق نہیں اڑائیں. کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے لوگوں جو ایمان لائے اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند مت کرو، یہ بے ادبی ہوگی. ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم بعضا،
اور اونچی آواز میں اس طرح پکارو بھی مت جس طرح ایک دوسرے کو تم آوازیں دیتے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام عام لوگوں سے بڑھ کر ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. تو ایک صحابی تھے جن کا والیوم ذرا زیادہ تھا بولنے کا, تو وہ گھر ہی بیٹھ گئے اور رونے لگ گئے کہ پتہ نہیں میرے اعمال ضائع تو نہیں ہو گئے, کیونکہ میرے اندر ادب کی کمی ہو گئی, میں اونچا بولا. تو اسی طرح والدین کا ادب, احترام اللہ نے فرض کیا ہے بچوں پر. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, ان کے سامنے کندھے جھکا کے بیٹھو, یعنی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. لا تنہرهما, ان کو جھڑکو مت. ولا تقل لهما اف, ان کو اف نہ کہو, ان کے ساتھ برا سلوک نہ کرو. یہ برا سلوک انسان کب کرتا ہے؟ جب وہ ہمارے ساتھ بعض اوقات زیادتی کرتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں بار بار امی یہی کہتی رہتی ہیں, بار بار امی منع کرتی ہیں, ان کو کیا پتا کیا ہوتا ہے. ایسا نہیں کرنا, ادب سے احترام سے. اگر ڈس ایگری بھی کرنا ہے, والدین فرشتہ نہیں ہوتے, وہ بھی غلطی کرتے ہیں, ہمیں ڈس ایگری کرنے کا حق ہے, مگر ادب احترام. اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ دو بہترین شخص بھی ہلاک ہونے کے قریب تھے. کہا وہ کون؟ کہا ابو بکر اور عمر. کس موقع پر؟ آپ کو یاد ہوگا کہ جب صلح حدیبیہ ہوئی تھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ڈسٹرب تھے اور ان کے زبان سے چند باتیں ایسی نکل گئی تھی, اور اس موقع پر صحابہ نے سب سے کہا تھا کہ احرام کھول دو, لیکن ہر کوئی غم میں اتنا ڈوبا ہوا تھا کہ وہ احرام نہیں کھول پا رہے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت اپسٹ ہوئے, اندر آئے, ام سلمہ کو بتایا. تو حضرت ام سلمہ نے آپ کو ایک اچھا مشورہ دیا کہ آپ اپنا احرام کھول دیں, آپ کو دیکھ کے سب کھول دیں گے. آپ نے احرام کھولا, باہر گئے تو سب کھولنے لگ گئے. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی ایسی کیفیت میں ہوتا ہے کہ غصہ کر جاتا ہے یا ڈس ایگری کر جاتا ہے, تو بول جاتا ہے ایسے انداز میں کہ جو دوسرے کی رسپیکٹ کے خلاف ہوتا ہے. خاص طور پر جس کا ہم پر کوئی احسان ہو, جو بزرگ ہوتے ہیں یا بڑے ہوتے ہیں یا استاد ہوتے ہیں یا صحابہ کرام ہیں جن کا ہم پر بہت احسان ہے, تو ان کے بارے میں ہمیں بہت محتاط ہونا چاہیے. اگر ہمیں ان کی کسی بات سے اتفاق نہیں بھی تو ان کو برا بھلا کہنے کا کوئی حق نہیں ہے ہمیں. اگر ان کی کوئی کمی ہمیں نظر آتی ہے, کوئی چیز, اللہ نے جب کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی, وہ اللہ سے راضی, ہم کون ہیں پھر فیصلے کرنے والے؟ وہ فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں, جس کے لیے جو چاہے گا کرے گا. پھر اسی طرح یحییٰ بن معاذ کہتے ہیں جو اللہ کے آداب سیکھ لے وہ اس کی محبت کو حاصل کر لیتا ہے. عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں جو شخص آداب میں سستی کرے, جس کے مینرز نہیں ہے, جس کے پاس اخلاق نہیں ہے, وہ سنتوں سے محروم کر دیا جاتا ہے, وہ سنت پر عمل نہیں کر سکتا. جو سنت میں سستی یا غفلت کرے تو وہ فرائض سے محروم کر دیا جاتا ہے, پھر آہستہ آہستہ اس کے فرائض بھی چھوٹ جاتے ہیں. اور جو فرائض میں غفلت کا مظاہرہ کرے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اسے معرفت سے محروم کر دیا جائے. یعنی وہ جو اللہ کی معرفت اور پہچان اور محبت اور دل میں ایک لذت ہوتی ہے ایمان کی, پھر انسان اس سے محروم ہو جاتا ہے. تو اس لیے ادب کا پہلو کہیں بھی نہ چھوڑے. دیکھیے چاہے کو اپنے سے بڑا ہو یا چھوٹا ہو, سرونٹس ہو یا کوئی بھی ہو, ہر ایک کو اللہ نے ایک عزت دی ہے نا. دیکھیں ہم کیا چاہتے ہیں ہمارے بڑے ہم سے کیا سلوک کریں, ادب احترام کا. تو ادب صرف بڑوں کا نہیں, چھوٹوں کا بھی کرنا چاہیے, ورنہ انسان ایسا نہ ہو کہ کسی کے ساتھ ایسا معاملہ کر بیٹھے کہ جس سے اس کے اعمال برباد ہو جائیں. پھر اسی طرح شبلی کہتے ہیں کہ حق کے سامنے لب کشائی کرنا, یعنی حق بات سامنے ہو, سچی بات سامنے, اور پھر انسان اس پر آرگیومنٹ شروع کر دے, بحثیں شروع کر دے. جیسے ہم دیکھتے کہ شیطان نے کیا کیا تھا, انا خیر منہ, بحث شروع کر دی تھی اللہ تعالیٰ سے, تو اللہ تعالیٰ کی نظر سے گر گیا, اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلیلوں میں شامل کر دیا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان جو بھی اچھے کام کرے اور ان کی حفاظت کرے, اور پھر ادب احترام کا معاملہ رکھے, اپنے دین کا احترام کرے, اور خود اپنی ذات کو بھی ذلیل نہ ہونے دے. تو یہ ساری چیزیں پھر انسان کے لیے ایک اطمینان کا باعث بنتی ہے. اور جب زندگی اطمینان سے گزرتی ہے تو انشاءاللہ موت بھی اطمینان سے ہوگی. جب موت اطمینان سے ہوگی تو قبر میں بھی آرام ہوگا اور پھر انجام بھی اچھا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بہترین کام کرنے کی توفیق دے اور بہترین قبولیت عطا فرمائے اور ہم سے راضی ہو جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.